باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون جب وہ ناپ کر لوگوں سے لیں تو پورا پورا لیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم کر کے دیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ کیا ان کو اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ ایک بڑے سخت دن میں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین جس دن تمام لوگ سارے جہان کے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہوں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین سن لو کہ بدکار لوگوں کا نام اعمال سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم ایک لکھا ہوا دفتر ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین جو بدلہ کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب به الا کل معتد اثیم اور اس کو وہی شخص جھٹلاتا ہے جو حد سے نکل جانے والا اور گنہگار ہے۔ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین جب اس پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو گزشتہ لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی بداعمالیوں نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ہرگز ایسا نہیں کہ قیامت قائم نہ ہو، یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے روک دیے جائیں گے۔ ثم إنهم لصال الجحیم پھر یہ لوگ ضرور دوزخ میں داخل ہوں گے۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون پھر ان سے کہا جائے گا یہی تو وہ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ سورہ تطفیف کی چند آیتوں کا ترجمہ ہم نے پیش کیا ہے، سورہ مطففین۔ اس کے شروع میں سورہ مطففین کا لفظ آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ تطفیف ہے۔ تطفیف کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کسی بھی ذریعے سے آپ ناپ رہے ہو تو اس ناپ میں کمی کر دینا۔ تولنے والی کوئی چیز ہے 2 کلو 4 کلو، اس میں کچھ کمی کر دیں آپ تو اس کو تطفیف کہیں گے۔ ناپنے والی دودھ ہے، تیل ہے، اور بھی کوئی چیز ناپ کی جو دی جاتی ہے، آپ اس میں کمی کر دو تو اس کو بھی تطفیف کہتے ہیں۔ وقت ہے، کہیں مزدوری طے ہو گئی آپ کی کہ 6 گھنٹہ ڈیوٹی کریں گے، اب پورا 6 گھنٹہ دینے کے بجائے کچھ اس میں کمی کر دیا آپ نے، تو یہ تطفیف ہے۔ تطفیف کا اصل معنی ناپ تول میں کمی ہے۔
اوپر اس کی پیشانی پہ لکھا ہے سورۃ التطفیف مکیۃ، سورۃ تطفیف یہ مکی ہے، مکہ میں یہ نازل ہوئی ہے۔ چونکہ مکہ میں کھیتی نہیں ہوتی تھی اور دوسرے کوئی روزگار کے ذرائع نہیں تھے، تجارت عام طور پر ان کا پیشہ تھا، تجارت کرتے تھے۔ تجارت میں ناپنا اور تولنا دو کام اہم ہوتا ہے۔ تو جس سماج میں، جس ماحول میں جو چیز زیادہ رائج ہو تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ احکامات نازل فرماتے ہیں۔ تو مکہ کی تجارتی مصروفیات کی بنیاد پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ جو ایمان لائیں اب وہ ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، چونکہ مدینہ منورہ میں بھی تجارت بڑے پیمانے پر ہوتی تھی، کھیتیاں بھی تھیں اور دوسرے ذرائع بھی تھے، لیکن تجارت بھی بہت بڑے پیمانے پر ہوتی تھی۔ تو جب شروع میں پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تو وہاں شروع میں ان آیتوں کی تلاوت کی کہ اہل ایمان ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ وہاں تلاوت فرمائی، مسلمانوں کے سامنے بات آ گئی کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنا چاہیے، تو اس کو دیکھ کر کے کچھ مفسرین نے کہا کہ یہ صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی جب مدینہ میں تلاوت کی، اس وقت اس تلاوت سے پہلے جو ایمان والے تھے وہ بھی ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیتیں ان کے کانوں میں پڑی تو اتنا زیادہ وہ اپنے ناپ تول میں پاکیزہ ہو گئے کہ صرف اسی وقت نہیں، آج بھی مدینہ منورہ کے لوگ ناپ تول میں کمی نہیں کرتے ہیں، بلکہ چیزیں ہمیشہ دبا کر کے دیتے ہیں، بڑھی ہوئی دیتے ہیں، گھٹا کر کے گاہکوں کو نہیں دیتے ہیں۔ یہ تھا ان کا ایمان کہ اس کی برکت سے آج ان کے خاندان، وہاں کے لوگوں میں یہ چیز موجود ہے۔ تو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ویل ہے۔ ویل جہنم کی ایک کوالٹی ہے، قسم ہے، یہ سمجھ لیجئے، ایک کھاڑی ہے، ایک گڑھا ہے، اس کو ویل کہتے ہیں۔ اس میں یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے ڈالے جائیں گے۔ ویل کا دوسرا معنی ہوتا ہے ہلاکت اور تباہی۔ ہلاکت اور تباہی، موت کے بعد دوزخ کی ہلاکت اور تباہی، جیسے کہ آگے آیت آ رہی ہے۔ دنیا میں بھی ہلاکت اور تباہی ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو ہوگی اور پہنچے گی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعہ میں پیچھے ذکر کر چکا ہوں کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ ناپتے یا تولتے وقت لوگوں کے سامانوں کو گھٹا کر کے مت دیا کرو، اور اس طرح گھٹا کر کے دو گے تو تم بلوائی اور فسادی بن جاؤ گے، اور ایسے لوگوں پر اچانک اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، ناپ تول صحیح دو گے، تمہاری آمدنی میں اضافہ ہوگا، تم بیماریوں سے محفوظ رہو گے، اللہ کی نصرت و مدد تمہارے ساتھ آئے گی اور بہت ہی خوشحالی تمہارے اندر آ جائے گی۔ ناپ تول میں کمی کرو گے تو دنیا میں اللہ کا عذاب اچانک تمہارے پر آ جائے گا۔ وہاں تفصیلات ہم نے پیش کی تھی۔ یہ سورۃ تطفیف یوں سمجھو، شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا تھا۔ یہ سورۃ تطفیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت مسلمہ کو براہ راست مخاطب کر رہی ہے۔ وہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر کے شعیب علیہ السلام کی مثال دے کر کے امت کو سمجھانا چاہتے ہیں انڈائریکٹ۔ یہ ڈائریکٹ امت مسلمہ کو مخاطب ہے۔ تو سمجھو کہ ہم لوگ ڈائریکٹ مخاطب ہیں اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعے سے ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ اس لیے جب کاروبار میں لگیں تو بہت ہی پھونک کر کے معاملہ کریں، کسی بھی حال میں، کسی بھی صورت میں ناپ تول میں کمی نہ کریں، ورنہ پھر ہلاکت اور تباہی ہمارا پیچھا کرے گی۔ ہلاکت اور تباہی سے ہم کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ ناپ تول دو الفاظ ہے، یہ عام معنی مراد ہوتا ہے عربی زبان میں، لیکن شریعت میں ناپ تول کے معنی میں اور زیادہ وسعت اور توسع دی ہے۔ جیسے کہ میں نے وقت کی بات کی، ہماری ذمہ داری طے ہوئی کہ ہم 6 گھنٹہ یہ ڈیوٹی کریں گے، تو اب 6 گھنٹہ پورا ہم کو ڈیوٹی کرنی ہے۔ اس میں کمی اگر کریں گے تو تخفیف ہو جائے گی اور اللہ کے ہاں مجرم بن جائے گا، ویل جو وعید سنائے گی وہ وعید مل جائے گی۔ مثلا ہم ٹیچر ہیں تو 6 گھنٹہ کی جو ڈیوٹی 6 گھنٹہ پورا کریں گے، اس میں کمی کریں گے اور حاضری نہیں دیں گے تو مجرم ہو جائیں گے۔ کہیں ہم مزدوری کر رہے ہیں
दाड़की कर रहे हैं, तो जो टाइम है वो पूरा टाइम वहाँ ड्यूटी करनी पड़ेगी। उस टाइम में कुछ कमी हमने कर दी तो वेल हो जाएगा। हमने किसी को मजदूर रखा, हम सेठ हैं और 6 घंटा की ड्यूटी हमने तय की, हम उसको 8 घंटा की मेहनत ले रहे हैं, उसकी मजदूरी उतनी ही दे रहे हैं जितनी हमने तय की थी, मतलब 300 रुपये तय की थी, और मजदूरी तो 300 दे रहे हैं 6 घंटे की, और ड्यूटी ले रहे हैं 7 घंटे की, 6.5 घंटे की, 8 घंटे की, कुछ बढ़ा करके। तो हमारी तरफ से तख्फीफ हो गई कि जितनी बात तय होती उससे ज़्यादा हम उससे हासिल करने की कोशिश करते हैं और उसकी मजदूरी में कमी कर रहे हैं, उसको कम मजदूरी दे रहे हैं, ये तख्फीफ है। इस सिलसिले में हमारा देखें कि बहुत कोताहियाँ होती हैं। मतलब हम टीचर हैं, मोबाइल आ गया, हम फोन पे बात करने लगे, 15-20 मिनट बात कर लिया हमने, तो ये तख्फीफ हो गई। अच्छे अच्छे लोग इसमें फंसे हुए हैं और इसमें उलझे हुए हैं, और अच्छे अच्छे लोगों से कोताहियाँ हो जाती हैं। जब अच्छे अच्छे लोगों से कोताहियाँ हो जाती हैं तो बेचारे जो मजदूर हैं, मेहनत कश हैं, उनसे कितनी कोताहियाँ होती होंगी। लेकिन ये कोताहियाँ ईमान की कमज़ोरी के नतीजे में होती हैं, वरना इंसान कितना भी मेहनत और जफाकशी के काम में मसरूफ़ हो, अल्लाह का खौफ उसको हो और आखिरत पर उसका यकीन हो, तो अपने काम में, अपने फ़र्ज़ में वो कोताही नहीं करेगा। तख्फीफ के एक माना और होते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक शख्स को देखा कि नमाज जल्दी जल्दी उसने पढ़ ली, नमाज में कमी कर दी, सुन्नत और आदाब की रियायत के साथ नहीं पढ़ी। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि यह तख्फीफ है, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, उस वाईद में तुम शामिल, तुमने नमाज में कमी कर दी, टोट मारा फटाफट फटाफट, सर्विस बहुत तेज़ थी, बाजार जाना था, मेले में जाना था, तो तख्फीफ होगी। नमाज आया था पढ़ने के लिए, सवाब के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, लेकिन उसके सर पे तख्फीफ का गुनाह थोप दिया गया और वैल का फैसला उसके लिए हो गया। इसी तरह से तुम्हारा आगे कहते हैं कि वज़ू में भी तख्फीफ होती है। वज़ू को सुन्नत के मुताबिक आपने नहीं किया, जरा बट मार करके 2 सेकंड में मस्जिद में फट से पहुंच गया करके, तो तख्फीफ हो गई। वज़ू के सिलसिले में आमतौर पर लोग आदाब की रियायत करते हैं, लेकिन 2-1 बातें ऐसी हैं कि एक तरफ से हम रियायत नहीं करते, एक तरफ से छोड़ रखा लोगों ने। शाज़ व नादिर कोई अल्लाह का बंदा होगा जो वज़ू में उस सुन्नत की रियायत करता होगा। वो क्या है? पानी कम खर्च करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, नल खोल दिया और वाही तबाही बातें चालू कर दी, मिसवाक के जा रहे हैं, मंजन के जा रहे हैं बातें, और पानी बहता चला जा रहा है, ये सुन्नत छूट गई। तो ये वज़ू में तख्फीफ हो गई। वज़ू नमाज की सेहत के लिए थी, सवाब के लिए है। वज़ू के जरिए से गुनाह सारे धुल जाते हैं, लेकिन गुनाह धुलने से पहले दूसरा गुनाह आपने मिला दिया ला करके। तो जो फजीलतें, जो बरकतें वज़ू के हासिल होने वाली थी, वो चीज़ें ऐसी वज़ू से नहीं हासिल हो सकती जिसमें इस तरह से हम तख्फीफ करें। नमाज में तख्फीफ करें, वज़ू में तख्फीफ करें, तो नमाज की बरकतें, वज़ू की बरकतें नहीं हासिल होंगी। आज हम देखें कि नमाज, अल्लाह ताला ने कहा कि इंसान को जराइम से, गुनाहों से, फहश बातों से रोक देती है, लेकिन हम सालों साल नमाज पढ़ते रहते हैं, हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती। जो खुशी का मौका आता है डीजे बजने ही लगते हैं, कोई डीजे को रोकने वाला नहीं है। तो गम का मौका आता है तो गम में जितनी रसूमात और खुराफात होती हैं, सारे खुराफात रसूमात करने लगते हैं, और शरीयत के सिलसिले में हम कोई एहतमाम नहीं करते हैं। तो तख्फीफ का ये शाखसाना है, तख्फीफ का अंजाम है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें मुताद रहना चाहिए। अल्लाह ताला कहते हैं कि जब वो लोग तौल करके, नाप करके लेते हैं लोगों से, तो पूरा पूरा उसूल लेते हैं। पूरा पूरा उसूलना अपना सामान ये गलत नहीं है, ऐसा कर सकते हो आप। आपका कोई सामान किसी के पास है, 5 किलो, 10 किलो, 1 कुंटल, तो 1 कुंटल पूरा आप कांटा ध्यान से देखिए, 1 कुंटल है कि नहीं है। 1 कुंटल से 50 ग्राम कम रखवाइए, तौलवाइए, लीजिए, ये बुरा नहीं है। लेकिन वइज़ा कालूहुम वज़नूहुम यख्सिरून, लेने के वक्त पूरा पूरा ले लेते हैं, और जब देना होता है तो नाप करके दें या तौल करके दें तो घटा करके देते हैं। तो ये आदमी जो घटा करके दे रहा है और अपना पूरा ले रहा है, तो समझ रहा है कि घटाने में सामने वाले का नुकसान हो रहा है, सामने वाले को तकलीफ होगी, और पूरा देने में सामने वाले को खुशी होगी और उसका हक अदा होगा। जैसे कि खुद पूरा लेने में खुश होता है, पूरा लेने की कोशिश करता है, तो जानबूझ करके दूसरे का नुकसान कर रहा है और दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहा है, उसका हक मार रहा है, वो बताने के लिए कि कस्दन ऐसा कर रहा है ये इंसान, ये बहुत ही मकबूज नापसंदीदा है।
इस सिलसिले में बहुत से अहकामात ऐसे होते हैं कि हर जगह बताओ तो लोग पागल समझने लगेंगे, कुछ उल्टी सीधी बातें कह देंगे। जैसे कि इससे पहले मैंने मेडिकल की रिपोर्ट पे बताई थी कि शरीयत ये कहती है कि किसी औरत का या किसी मर्द के ऐसे आज़ा जो शर्मगाह हैं उनको खोलने की ज़रूरत पड़ जाए तो कपड़ा बना लो, कपड़े में फाड़ दो और फिर उस जगह पर रख दो। अब जिस पॉइंट को देखना उसको खोल दो, बस उतना ही देखो, आगे पीछे मत देखो। तो मैं तो देवबंद से फारिग हो गए, इफ्ता कर लिया मैंने और इदारों में आ गया, लेकिन मैंने ज़्यादा मसला बताया नहीं कहीं, क्योंकि हम देखते थे डॉक्टरों के यहाँ डिलीवरी वाला के मौके पे बिल्कुल बरहाना कर देते थे। अब वहाँ जाके मसला बताओ तो सोचेंगे कि मौलवी पागल आदमी आकर के काम रोक रहा है, काम का नुकसान कर रहा है। औरतें अगर डॉक्टरों से बोले तो औरतें डॉक्टर को उल्टा सीधा काम कर दें, फीस बढ़ा दें, पैसे ज़्यादा ले लें और परेशानी 4 दिन और बढ़ा दिन कर एडमिट कर दें उनको, तो बेचारी औरतें डर के मारे नहीं बोलती थी। अब उनको मसला बताओ तो कहीं वो बताने लगे जा करके, फिर उनके लिए परेशानी खड़ी है तो सोचेंगे मौलवी साहब की जैसे परेशानी खड़ी हो गई, तो नहीं बता पा रहा था। लेकिन शरीयत का जो हुक्म है तो हुक्म है। हमने यहाँ अल फारूक यूनानी मेडिकल कॉलेज में देखा कि जो फ़िक़्ह में मसाइल इलाज के बारे में लिखा हुआ बिल्कुल वैसे वो लोग करते हैं। छोटे बड़े कम से कम 50 कपड़े काट काट के हरे हरे रख रखे हैं उन्होंने। किसी के ब्रेस्ट एक्सेस है, सीने में फोड़ा किसी औरत के है तो पूरा सीना नहीं देख सकते, जितना फोड़ा है ऑपरेशन करना उतना नहीं देख सकते। वो कपड़ा उठाते, रखते कपड़ा यूं और फिर एक्सेस को खोलते, उस पर लोशन लगा देते, फिर उसको चीरा मारते। समझ में नहीं आता कि जिस्म का कौन सा आजू चीरा गया, फाड़ा गया, कोई बेपर्दगी नहीं होती। अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, बवासीर पाइल्स का ऑपरेशन है और लेबर का मसला है, कोई भी इस तरह तो उस कपड़े लगा देते हैं इस तरह से कि आदमी उसी डॉक्टर उसी पॉइंट को देखेंगे, बाकी अदर पॉइंट दिखाई नहीं पड़ेगा, तो बेपर्दगी नहीं होती है। तो शरीयत का उन्होंने कानून मालूम किया मेडिकल कॉलेज वालों ने और उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं। ऐसे ही नापतोल के बारे में शरीयत का जो कानून है, ये मसला सब जगह बताओ तो लोग सोचेंगे यार तो परेशानी खड़ी कर दी, लेकिन मसला तो है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। शुरू में हमने भी बहुत कोशिश की कि अमल करता रहूँ, तो अमल करता रहा, लेकिन मुश्किलात खड़ी होती थी तो उसके लिए दूसरा निज़ाम बना लिया। शरीयत ये कहती है कि नाप तोल में कमी नहीं होनी चाहिए। अब क्या हुआ कि आपने किसी के यहाँ से लिया 1 किलो शक्कर और उसने गलती से 1.25 किलो शक्कर तोल दिया, 1.5 किलो तोल दिया, तो आपने आधा किलो को तो पैसा दिया नहीं, 100 ग्राम को तो पैसा दिया नहीं। अब आप करके 100 ग्राम या आधा किलो उसका खाए जा रहे हो, तो ये हराम हो गया। गलती से तोल दिया तो हराम हो गया। शरीयत ये कहती है कि हर चीज में 2 तौल होंगे, 2 नाप होंगे। एक तौल तो दुकानदार वाला तौलेगा, एक तौल खरीदार तौलेगा। आप शक्कर 1 किलो लेकर के आओ दुकान से तो घर में उसको तौलो, जब तक उसको नहीं तौलोगे आपको उसे इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। ये हदीस भी है, फ़िक़्ह की किताबों में मसला भी लिखा हुआ है। ये मसला कभी तकरीर में किसी ने मेरे मुंह से नहीं सुना होगा। 2-1 मरतबा मैंने बेरजाली में बयान किया था ताकि अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ ना होने पाए, और जब पर्सनल कुछ लोग पूछते हैं उन लोगों को मैंने बतलाया है। आज ये आयतें आई तो इसलिए मसला बतला रहा हूँ कि तदफीफ से बचना है हमको, तदफीफ के गुनाह से बचना है और जो वईद सुनाएगी उससे बचना है, तो इसका भी ध्यान दें। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तौलना। आप बाजार से लेकर चले दूसरी दुकान पे कहीं तराजू रखिए, तौलवा लीजिए, दिख लीजिए कि 1 किलो है, क्योंकि ज़्यादा ना आ गया हो। और कभी ऐसा होता है कि कम भी आ जाता है। ऐसा हुआ, मैं इस सुन्नत और हुक्म के मुताबिक अमल करता था, शक्कर लेकर के आता था, तोला 2-1 मरतबा, तो पता चला एक मतलब जिसको दीनदार समझता था उनके लाता था, तो पता चला कि हमेशा 50 ग्राम 100 ग्राम शक्कर उनके यहाँ कम ही रहता है, तो अपने को पता चल गया। अब एक दूसरी दुकान को पकड़ लिया, वहाँ तो बराबर मतलब सही तौल रहती है। तो आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि आपका पैसा कोई फर्जी तो नहीं खा रहा है, आपको कोई धोखा तो नहीं दे रहा है। कौन सा ताजिर बाजार में ईमानदार बैठा है जो सही नाप तोल करता है, आप बहुत से सौदा लोगों को नुकसान से बचोगे। और जो शरीयत का हुक्म है कि डबल तौल होना चाहिए, डबल तौल पर अमल हो जाता है। अब हर घर में तराजू का इंतजाम कहाँ करोगे? तो शक्कर के लिए नाप रख लो आप, तेल के लिए नाप रख लो आप, 1 किलो तेल है वो डब्बे में पलट दो, 1 किलो बराबर है कि नहीं बराबर है। इस तरह से ये अमल करना चाहिए। आमतौर पर एक तरफ से इसमें कोताही होती, बाजार में ये तौल दिया, ला करके घर में वैसे इस्तेमाल कर लिया, शरई तौर पर ये दुरुस्त नहीं है। ये बहुत बड़ी बात होगी, लोगों के लिए सोचेंगे परेशानी खड़ी कर दिया, इसलिए मैं इसको ज़्यादा बयान नहीं करता हूँ। फ़र्ज जान करके अल्लाह के यहाँ पकड़ न हो जाए, इसलिए मैंने आज बयान कर दिया और 5-6 साल पहले बेरजाली में बयान किया था मैंने। तौल लिया करें, कोई भी सामान लें डबल तौला करें, दूसरी दुकान पर तौला लिया करें, ये हुक्म है। वो लोग
اچھا یہ جو ناپورا لے لیتے ہیں، کم تولتے ہیں، کم ناپتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، کوئی مولوی نہیں کہتا، کسی مولوی کی بڑھ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، آخرت کے دن پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ جس کا اللہ پر یقین نہیں ہوگا، آخرت پر یقین نہیں ہوگا، دنیا کا کوئی قانون اس کو صحیح راستے پہ نہیں چلا سکتا، اس کو دھوکہ فریب سے روک نہیں سکتا ہے۔ جس کا اللہ پر یقین نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، وہ بہت تیز دیکھنے والے انسان کی آنکھ پہ بھی وہ دھول جھونک دے گا اور اس کو بھی دھوکہ دے دے گا۔ تیز نگاہیں بھی اس کی جرائم کو روک نہیں سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے در حقیقت اللہ پر یقین نہیں رکھتے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ہے۔ ہم اور آپ دیکھ کر جانچیں کہ دکان پہ بیٹھتے ہیں، اگر دکان کرتے ہیں تو ناپ تول میں کمی تو نہیں کرتے؟ ناپ تول میں اگر کمی کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ گاہک ہمارا بیوقوف ہے، گاؤں والا ہے، پکڑ نہیں پائے گا غلطی ہماری، اور اس کو بیوقوف اور گاؤں والا سمجھ کر کے کمی کر کے تول دیتے ہیں، تو اس کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ ہمارا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ ہم حاجی صاحب بھی ہیں، ہم مولانا بھی ہیں، ہم حافظ صاحب بھی ہیں، ہم نمازی بھی ہیں، اور سماج میں ہم کو دیندار بھی کہا جاتا ہے، لیکن اللہ کا اعلان ہے کہ آدمی ایماندار نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہو گئی۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو جانچنے کے لیے بھی دکانوں میں اپنے معاملات کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ اصل بات یہ کہ تجارت ناپ تول تجارت میں ہوتی ہے، سماج کے لیے بہت ہی اہم اور بہت ہی بنیادی چیز ہے۔ پورا سماج، پورا معاشرہ، انسانی سماج تاجروں پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، اور تجارت ایک ایسا آبشار ہے اور سرچشمہ ہے کہ اس کے ذریعے سے سماج کو بالکل سدھارا بھی جا سکتا ہے اور سماج کو غلط رخ پہ بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ اس لیے شریعت یہ چاہتے کہ تاجر بہت ہی زیادہ پاک اور صاف ستھرا امانت دار ہو۔ اسی لیے تجارت کی بہت ساری فضیلتیں آتی ہیں۔ اس میں ایک فضیلت یہ آتی ہے التجار امناء اللہ فی الارض، تاجر اللہ کی طرف سے زمین میں اللہ کے ڈاکیا ہیں۔ جس طرح گورنمنٹ کا ڈاکیا ہوتا ہے اور لوگوں تک لیٹر اور خط پہنچاتا ہے اور لوگوں کو انفارمیشن ملتا رہتا ہے، اطلاعات ملتی رہتی ہیں، اللہ کی طرف سے تاجر ڈاکیا ہوتا ہے، ڈاکیا کو اہمیت دی گئی۔ اب یہ ڈاکیا ڈاکو بن جائے اور صحیح کام نہ کرے تو سماج میں کیسے بگاڑ، کیسے فساد پیدا ہوں گے۔ تجارت کے ذریعے سے انسان با اخلاق بن جاتا ہے۔ ایک انسان کتنا بھی غصہ والا، کتنا بھی بد اخلاق ہو، لیکن اگر اس کو اپنی تجارت کو کامیاب کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، گاہکوں کی بھیڑ جمع کرنی ہے، تو اس کو اخلاق والے الفاظ اور میٹھی بولی بولنی ہی پڑے گی۔ شریعت چاہتی کہ انسان میٹھی بولی بولے اور اخلاق والے باتیں کرے اور اخلاق اس کے اچھے ہوں۔ اگر آپ تجارت کرو گے، کتنے بد اخلاق ہو تو وہاں آپ کو اخلاق اختیار کرنی پڑے گی۔ تاجر چھوٹے چھوٹے جملے بولتا ہے اور ایسے جملے بولتا ہے کہ فوراً گاہک کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے۔ گاہک صرف کان کھول کر کے باتیں تاجر کی نہیں سنتا ہے، بلکہ آنکھ بھی کھول کر کے باتیں سنتا ہے، منہ بھی کھول کر کے باتیں سنتا ہے، اور سارے سینس کو کھول کر کے باتیں تاجر کی سنتا ہے۔ اب تاجر اگر ایماندار ہوگا تو اس کے جملے، اس کے الفاظ کے ذریعے سے اس کے دل و دماغ میں ایمان اور اسلام کو پیوست کر دے گا اور دین کی باتوں کو بیٹھا دے گا۔ تاجر اگر بےمان اور چور ہوگا تو گاہکوں کو چور اور بےمان بنا دے گا۔ اس لیے تجارت کے سلسلے میں بہت ہی زیادہ پاکیزگی کا حکم دیا جا رہا ہے، تمام سے کہا جا رہا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان لوگوں کا یقین نہیں کہ وہ لوگ ایک دن اٹھائے جائیں گے، ایک بڑے دن اٹھائے جائیں گے؟ اس کا یقین نہیں ہے۔ اگر ہم کو پتہ کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور کیمرے میں ریکارڈنگ چل رہی ہے اور پولیس ہم کو دیکھ رہی ہے، اگر حکومت کے سلسلے میں کوئی نگیٹو ہم نے بات کی ہے تو ہم گرفتار ہو جائیں گے، تو زبان کو سنبھال کر کے بولیں گے، اور ایسی کوئی بات نہیں کہ جس سے پکڑ ہو جائے۔ اگر کسی کا یقین ہے اللہ پر کہ اللہ کا کیمرہ کام کر رہا ہے، اللہ کے فرشتے کام کر رہے ہیں اور فرشتے لکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تو وہ اللہ کے حکم کے خلاف ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا۔ جو اللہ کے حکم کے خلاف ناپ تول میں کمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن پر اس کا یقین نہیں ہے، جس دن تمام کے تمام لوگ پروردگار کے لیے اٹھائے جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، اور جو ایسا کرتے ہیں وہ بچ نہیں پائیں گے۔ یقیناً فاجر لوگوں کا رجسٹر، ان کی کتاب، ان کا نام اعمال سجین میں ہے۔
سجین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ادراک ما سجین، تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہو کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھا ہوا دفتر ہے. جتنا بھی اس نے غلط کیا ہے، جتنے بھی اس نے معاملات خراب کیے ہیں، دھوکہ دیا ہے، کم تولا ہے، کم ناپا ہے، وہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ایک معنی کتاب مرقوم، لکھی ہوئی ہیں ساری چیزیں، لکھ کر کے اللہ نے مرقوم یا مختوم اس پر سیل لگا دی ہے. اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی، اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی ہے. جتنا دھوکہ دیا، جتنا جھوٹ بولا، جتنا ملاوٹ کیا، جتنا کم تولا، ایک ایک بات لکھی ہوئی ہے اور اس کو حساب دینا ہوگا. سجین کی یہ اللہ تعالیٰ نے تعریف بتلائی. سجین روایت میں آتا ہے کہ جہاں مجرموں کے اور گنہگاروں اور کافروں کی روحیں اکٹھا ہوتی ہیں اس کو سجین کہتے ہیں. سجنن سے بنا سجین، تنگ جگہ اور قید خانہ، اس کو سجین کہتے ہیں. وہ تنگ جگہ میں ان کی روحیں ہوں گی، ان کا نام اعمال ہوگا جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کا، اللہ کے نبی کا انکار کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں ویل یومئذ للمکذبین. اس وقت خراب ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے جو لوگ بدلے کے دن کا انکار کرتے ہیں. ڈے آف ججمنٹ، بدلے کا دن کا. دنیا میں ایک عدالت لگتی ہے، وہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جج انصاف کے خلاف فیصلہ دے دیتا ہے، یا پھر جج چاہتا ہے کہ ہم اس کو انصاف دیں لیکن اس کے پاس شہادت ایویڈنس نہیں ہوتی، اس لیے دوسرے فریق کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے. لیکن اللہ کی عدالت ہوگی، اس پر ایمان رکھنے والوں کے لیے حکم ہے کہ جو اس پر یقین رکھتا ہے وہ معاملہ صاف رکھے گا، جو اس دن کو جھٹلاتا ہے وہ کیا ہوگا؟ معاملات میں خرابی کرتا ہے. اور وہ جو انکار کرتے ہیں اس دن کا، وہ کون لوگ ہیں؟ ہر حد سے آگے بڑھنے والا اور گنہگار مجرم. جو مجرم ہوگا حد سے آگے بڑھنے والا کو وہی ڈے آف ججمنٹ کا، یوم الدین کا، بدلے کے دن کا انکار کرے گا. یہ کیا ہے؟ جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی باتیں ہیں. حد سے آگے بڑھنے والے مجرم لوگ انکار کریں گے اللہ کی کتاب کا، اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے حکموں کا، ڈے آف ججمنٹ کا. دیکھیے کیسے انکار کرتے. ایک مثال میں دیتا ہوں. 3-4 سال پہلے ایک صاحب نے ہم کو کہا کہ ایک سیمینار کے لیے ہم کو آرٹیکل لکھ کر کے دے دو، جسٹس، پیس اینڈ جسٹس ان اسلام، اس موضوع پر، امن اور انصاف اسلام میں. میں نے کہا میں بہت زیادہ بزی ہوں، نہیں لکھ سکتا ہوں. انہوں نے 1 گھنٹے کے بعد ہم کو بھیجا مضمون ہندی میں اور انگریزی میں. تو کہا مطلب دیکھ لو اس کو کہ صحیح لکھا کہ غلط. ہم نے اس میں دیکھا تو ہم نے کہا اگر میں 4-5 دن میں لکھتا تو بھی اتنا اچھا نہیں لکھ سکتا تھا. آدھے گھنٹے 1 گھنٹے میں آپ نے کیسے اتنا اچھا مضمون کو دے دیا. انصاف اسلام میں کس طرح سے ہے اور امن کے بارے میں اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے، قرآن کی آیت ہے، حدیث اور فقہ کی تشریحات، عربی اور انگریزی میں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نام نہیں لوں گا، اسلام دشمن تنظیم بہت بڑی تنظیم ہے، پورے دنیا کی چنی ہوئی تنظیم مانی جاتی ہے، اپنے ملک کے اندر تنظیم ہے، میں بھی اس کو دنیا کی چنی ہوئی تنظیم مانتا ہوں. اس کے ایک وکیل نے یہ لکھ کر کے بھیجا ہم کو. تو دیکھیے کتنا اچھی طرح جانتے ہیں وہ اسلام کو اور اسلام کی تعلیمات کو، اسلام کے امن کے پیغامات کو، اسلام کے امن کے قوانین کو اور اسلام کے انصاف کے قوانین کو. لیکن اسلام کے خلاف ایک یونین قائم کر رکھا، محاذ فرنٹ قائم کر رکھا اور طوفان برپا کر رکھا ان لوگوں نے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو یہ انکار کرتے ہیں آخرت کا، اللہ کی کتاب کا، یہ سرکش لوگ ہیں اور جان بوجھ کر کے ایسا کرتے ہیں اور اس طرح باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دلوں پر اللہ نے زنگ لگا دیا، ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے. جب دلوں پہ زنگ لگ گیا تو سامنے نظر آنے والی چیز بھی اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ما کانوا یکسبون، جو کچھ یہ کرتے رہے جرائم اور گناہ. حدیث میں آتا ہے کہ انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، وہ توبہ کر لے دھبا دھل جاتا ہے، دل روشن صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر توبہ نہیں کیا تو پھر گناہ کرتا ہے، دوسرا دھبا لگتا ہے، پھر تیسرا، چوتھا، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پورا دل سیاہ ہو جانے کے بعد اب اس کو حق بات قبول نہیں ہوتی اور حق کے خلاف جرائم اور گناہوں کی طرف انسان چلنے لگتا ہے. یہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، جان بوجھ کر کے حق کو نہیں قبول کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جرائم سے ان کے دل آلودہ ہو گئے، دل سیاہ ہو گئے اور دل میں زنگ لگ گیا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو ڈرتے رہنے سے، کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے توبہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے دل پہ زنگ نہ لگ جائے. یقیناً وہ ایک دن کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، وہ لوگ
اپنے پروردگار سے اس دن دور کر دیے جائیں گے، اپنے اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ جو اللہ ہی کو نہیں مانتا، اللہ کو دیکھنے سے دور کر دیا جائے تو اس کو سزا کیا ملے گی؟ کوئی سزا اس کے لیے نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان کسی نہ کسی زاویے سے اللہ سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہے، اللہ کو تلاش کر رہا ہے۔ وہ اللہ کو اللہ کے نام پر تلاش کرے، بھگوان کے نام پر تلاش کرے، ایشور کے نام پر تلاش کرے اور کسی دوسرے نام سے تلاش کرے، لیکن وہ اللہ کو تلاشتا رہتا ہے اور اللہ سے ملاقات کی طلب، اللہ کی زیارت اور درشن کا شوق اس کے دلوں میں ہوتا ہے۔ اب جس کے دل میں اللہ کی زیارت اور درشن کا شوق ہو اور اللہ کی طرف سے روک لگا دیجئے کہ تم اللہ کا درشن نہیں کر سکتے، اللہ کی زیارت نہیں کر سکتے، تو اب سزا ہوگی ہوگی۔ جو مسلمان اپنے آپ کو نہیں کہتے ہیں، جو لوگ دوسری قوموں سے اپنے کو جوڑتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی اللہ کی طلب اور اللہ کی زیارت کی تمنا اور آرزو ہے، لیکن چونکہ جان بوجھ کر کے اللہ کی آیتوں کو انہوں نے انکار کیا، اس لیے میدان محشر میں اللہ کو نہیں دیکھے جائیں گے، سزا ان کو دی جائے گی۔ پھر اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان اللہ کو دیکھیں گے، اللہ کی زیارت کریں گے، اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے، کیا ہوگا؟ لسال الجحیم، ان کو دوزخ میں ڈھکیل دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا یہی وہ ہے جس کا تم انکار کرتے تھے۔ جہنم میں ڈرایا جاتا تھا، دوزخ سے ڈرایا جاتا تھا، جنت کا راستہ بتایا جاتا تھا، اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں اور تم کو ہدایت دی جاتی تھی، میدان محشر میں حساب کتاب کے بارے میں بتایا جاتا تھا، لیکن تم قبول نہیں کرتے تھے۔ آج دیکھیے، چلو جاؤ جہنم میں، چلو بتایا جائے گا ان سے، تو کتنی بڑی باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات یہ ہو گئی کہ تخفیف، جو بھی ناپنے کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں کمی کرنا یہ تخفیف ہے، ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے، دوزخ کا ایک گھڑا تیار ہے۔ ناپ تول میں کمی نہیں کرنا چاہیے، ہم محنت مزدوری کرتے ہیں، جو ڈیوٹی ہماری ہوتے ہیں وہ پوری پوری ڈیوٹی کرنی چاہیے، اور جو لوگ ڈیوٹی پوری نہیں کرتے، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا آخرت پر یقین اور ایمان نہیں ہے، آخرت پر یقین ایمان کے نتیجے میں ایسا کرتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنے والے، آخرت کا انکار کرنے والوں کے نام اعمال لکھے ہوئے ہیں، سجین میں ہیں، اور اسی کے مطابق ان کو سزائیں ملے گی، رسوائی ان کی ہوگی۔ اور جو انکار کرتے ہیں، انکار کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہوتے ہیں، عام لوگ انکار نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ملک میں جو عام صورتحال ہے، ان لوگوں کو اللہ کے پیغام، اللہ کے دین بتاتے رہنا چاہیے۔ وہ انکار نہیں کرتے، وہ سمجھ نہیں پاتے کہ بتانے والا نہیں ہے، اس لیے اس وقت اذان کا مسئلہ چل رہا ہے، تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ اذان کا مراٹھی میں، ہندی میں ترجمہ سنایا جائے، تو سنانا چاہیے، یہ پیغام بہت اچھا پہنچے گا۔